کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری غیر اسلامی ہے یا شاعری ایک غیر سنجیدہ کام ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بلال بھائی یہ بڑا اہم کویشچن کیا ہے آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت ایمفیسس کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھانا پڑے گا لوگوں کو۔ ہمارا معاشرہ شاعر کو بڑے بال، گندی طبیعت، شراب، سگریٹ اس سے باہر نہیں لے کے آ رہا۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے کچھ شاعر ایسے گزرے ہیں جن کو بڑا بنا کے پیش بھی کیا گیا اور ان کی حالت بھی ایسی تھی، لہٰذا وہ پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ گندے لوگوں کا کام ہے، یہ فضول لوگوں کا کام ہے، حالانکہ یہ فضول لوگ نہیں، میں نے پورٹریٹ ایسے کر دیا گیا نا، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ جی دیکھیں، پیغمبر کے علاوہ، اولیاء اللہ کے علاوہ اگر اللہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو وہ شاعر ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ الہام کی شکل میں، وہ فطرت کے ذریعے، وہ کسی بھی ذریعے سے خیال کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں، شعر جو ہے اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ صحیح۔ جب لوگ کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے تو یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اس کو 2 مثالیں دوں گا تاکہ بات بھی طویل نہ ہو جائے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ گئے گزرے لوگوں کا کام ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بھائی، یہ بہت اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے۔ اول، یہ بہت سلجھے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ اچھا، جو معاشرے کے عکاس لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے۔ صحیح۔ جو معاشرے کا دماغ ہے یہ ان کا کام ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی سڑک چھاپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب راہ جاتا کوئی شاعر بن جائے گا۔ اس کے لیے پورے علم کی ضرورت ہے۔ آپ کو کتنے علوم سیکھیں گے تو کوئی اچھا شعر کہیں گے آپ۔ صحیح۔ علم عروض سیکھ لیں تو بڑی بات ہوتی ہے نا، مزید علوم سیکھنا تو بڑی بات ہے۔ علوم فصاحت و بلاغت تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن شعر اسلام کی اشاعت سے پہلے بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے اس سے پہلے شعر چلتا آ رہا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کب سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں، اسلام کی موجودگی میں جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اس وقت شعر تھا کہ نہیں تھا؟ بلکہ شاعری اپنے پیک پر تھی۔ شاعری اپنے پیک پر تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب قرآن اتارا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی اسلوب میں اتارا کہ شاعر بھی بول اٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کو اس پیک پہ لے کے گئے۔ صحیح۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے پہلی 3 جو جنگیں لڑی ہیں، علماء جانتے ہیں بات کو، جنگ بدر ہوگی، جنگ احد ہوگی، اور تیسری ہے جنگ احزاب۔ یہ تینوں جنگیں قریش کے ساتھ۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ یہ جنگیں لڑ لی اور قرآن نے احزاب کے بعد کہہ دیا کہ اب یہ تم سے نہیں لڑ سکتے، تو حضور نے سب کو اکٹھے کیا تو آپ نے فرمایا اب یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ آپ نے خطبہ دیا مسجد نبوی کے اندر اور آپ نے فرمایا اب یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب جس دن بھی پہل کریں گے ہم کریں گے اقدام۔ ٹھیک ہے، مطلب ہماری طرف سے کوئی اقدام ہوگا تو ہوگا، ورنہ یہ جنگ کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ صحیح۔ اب دیکھیں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیول پہ جا کے اس کو مینیج کیا بات کو۔ آپ نے فرمایا اب یہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے تمہیں گفتگو میں، تمہیں تقریروں میں، تمہیں شاعری میں جون سا ہے نا، وہ تمہاری حجب کریں گے، تمہارے خلاف باتیں کریں گے، اسلام کے خلاف باتیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس جنگ میں میرا ساتھ دے؟ تم نے تلوار کی جنگ میں میرا ساتھ دیا، اب اس جنگ میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تو 3 نام کھڑے ہو گئے۔ صحیح۔ پہلا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوسرا نام جو آیا وہ سامنے آیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا نام جو ہے وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ہم اصل میں اس طرف گفتگو نہیں نہ کرتے تو ہم ذرا اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں شاعری گفتگو۔ اب تینوں نام سامنے آ گئے۔ حضرت حسان بن ثابت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور مشرکین مکہ کی حجب تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، ان کا اسلوب یہ بنا، بالکل اس پہ آپ نے ایمفسس کیا۔
اور جو عبداللہ بن رواحہ تھے وہ رجز اور رزمیہ شاعری جو ان سے تھے وہ بہت زیادہ کرتے لگے جنگوں کے لیے. جنگوں کے لیے. رز صحیح. پڑھتے عبداللہ بن رواحہ اور رزمیہ شاعری بہت زیادہ کرتے تھے. اور جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اسلام کی تعلیمات اچھا. اور مشرکین کی جو ان کے نظریات تھے ان کے خلاف نظریاتی طور پہ جو معاملات تھے ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا. یعنی کہ 3 اسلوب سامنے آئے. ٹھیک. ایک جو ٹاپ آف دا اسلوب بنا وہ حضرت حسان نعت, بالکل. اور دوسرا جو ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, اس جی. پہ تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ حضرت حسان کو حکم دیا جی. کہ ان کی حجب کرو ذرا. جی. اور یہ تینوں مزے کی بات یہ انصاری صحابہ ہیں اور حجب کے قریش کے خلاف, اپنے خاندان کے خلاف, بڑی جو بات. جن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ واقعہ یاد ہے, آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو ان میں بیٹھا ہوں نا حسان, جی. میں بھی تو ان میں بیٹھا ہوں, جی. میں بھی تو اسی قبیلے سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں. ایسے ہی ہوا. ایسے ہی. پھر آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے شعر لکھ کے لے کے آؤ. صحیح. بڑے شاعر آئے. آپ نے فرمایا نہیں, ساری شاعری کو ایک طرف رکھا اور فرمایا ابو بکر کے صاحب پاس جاؤ, وہ علم الانصاب کا ماہر ہے, اچھا. وہ تمہیں بتائے گا کہ کس طرح شعر کہنا ہے, کیونکہ پورا قبیلہ قریش کا ہے. جی. جی. اور انصار شعر کہنا شروع ہو گئے اور حجب کر رہے ہیں قریش کی, اور اس میں اچھا. دیکھیں حضور کا خاندان ہے. ہاں جی. اب وہ صرف حضرت حسان ایسے شاعر آپ نے چنا جس کو حجب کی اجازت ملی, صحیح, تاکہ وہ مراتب کا خیال رہے. مراتب کا خیال رکھے کہ کس پہ کیا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے. تو مراتب کا خیال رکھتے ہوئے حضرت حسان نے حجب کہی, صحیح. حضرت حسان نے نعت کہی, باقی شاعری بھی چلتی رہی, لیکن آپ کا اسلوب جو مخصوص ہوا وہ یہ ہوا, مین اسٹریم میڈیم ان کا یہ مین تھا. سے یہ رہا. دوسرا عبداللہ بن رواحہ, صحیح. وہ رج پڑھتے تھے, وہ رزمیہ شاعری کرتے تھے. تیسرے جو تھے وہ کعب بن مالک تھے, ان کی ڈومین اسلامی ان کے تعلیمات اور وہ درویش صرف انسان اچھا. جیسے ہوتے. اچھا, حدیبیہ کی جو ایک صلح تھی, آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے جی. اور اس عمرہ کے اندر آپ عمرہ نہیں کر سکے, اور حضرت عثمان والا واقعہ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, علماء جانتے ہیں اس بات کو. اگلے سال اب وہ مختلف صحابہ کے ساتھ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے گئے. یہ جو سال گزرا ہے نا درمیان میں, جی. یہ شاعری کا سال گزرا ہے. اچھا. اوئے ہوئے, اس کے اندر صحابہ نے جو شاعری کی ہے نا, وہ سامنے آپ پڑھیں نا اس دورانیے اس سال کی شاعری, یہ وہ شاعری جو اللہ کے رسول نے حکم دیا صحیح. کہ کون ہے جو مجھے اس میدان اچھا. میں میرے ساتھ جنگ لڑے گا. ٹھیک. تو حضور کے شایان شان تو نہیں نا شعر کہنا. یعنی یہ جو فتح مکہ کی تیاری کا سال تھا, اس میں شاعری. ہاں, یہ شاعری. اب یہ دیکھیں, یہ شاعری اتنی اہم ہے, اتنی اہم ہے شاعری کہ حضور نے باقاعدہ اس کے لیے لوگوں کو دعوت دی, چنا لوگوں کو. اچھا, اب کیا ہوا, اب وہ سال آیا, عمرے کا سال آیا, صحابہ کرام مکے میں داخل ہو رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, بڑا میں جب سے میں نے پڑھا اور سنا میں بڑا حیران ہوا. میں کہا یار کیا عجیب واقعہ ہے. تو ایسے حضور جو ہے وہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں. بالکل. اونٹ کی مہار جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے, جو کہ شاعر ہیں, اور وہ رمزیہ شاعر, رزمیہ شاعری کرتے ہیں اور رز کہتے ہیں. جی. اچھا, ان کی شاعری کی جو ردیفیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی مزے کی ہیں. ردیفیں عربی میں ہی ہوگی. جی. جی. مار دوں گا, اچھا, کاٹ دیں گے, اچھا, اڑا دیں گے, پڑخچے اڑا دیں گے, تاڑی ہے تاڑی. وہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جیسے پورا شیر کی طرح للکارتے تھے نا, ایسے للکارتے تھے وہ. صحیح. ان کی شاعری ساری کی ساری اسی طرح تھی, اسی انداز میں چیر پھاڑ کر دیں گے, مار دیں گے, صحیح, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اچھا. عبداللہ بن رواحہ اسپیشلسٹ تھے اس کام کے اندر. ان کی ڈومین یہ تھی. اب نکیل پکڑی ہوئی عبداللہ بن رواحہ نے, اور وہ اشعار پڑھ رہے ہیں. سامنے خانہ کعبہ, اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اونٹنی کے اوپر, سارا لشکر پیچھے, عبداللہ بن رواحہ آگے, اور آپ ایسے چل رہے ہیں, نکیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور سینہ تان کے کر رہے ہیں. چیر دیں گے, پھاڑ دیں گے, مار دیں گے, اور خچے اڑا دیں گے. اب حضرت عمر نے دیکھ لیا, حضرت عمر نے دیکھ لیا, جا کے قریب جا کر دیکھ لیا, عبداللہ بن رواحہ سے اشارے میں بات کی. اچھا. کیونکہ سامنے کعبہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ ہیں, سارے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں, اور تم کہہ رہے ہو چیر دیں گے, پھاڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا. اچھا. آپ نے فرمایا عمر رہنے دو, سبحان اللہ, اس کو ایسے ہی کہنے دو, کیونکہ آج ہائے ہائے ہائے, کیونکہ آج اس کے اشعار مشرکین کے سینوں پر
تمہارے تلوار اور نیزوں سے زیادہ کاری ضرب لگا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ میرا شعر نہیں، اور تیر سیدھا کفر کے سینے پہ جا لگے. بالکل بالکل. تو وہ حضور نے یہی فرمایا ان کے بارے میں کہ آج ان کے جو الفاظ ہیں وہ تمہارے تیروں سے زیادہ جو ان سے نا وہ ان کے کفر کے سینے پہ جو ان سے جا کے لگ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کو کھلی اجازت. اب سارے اللہم لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ شعر کہہ رہے ہیں، ہاں پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے. شعر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعر کو اتنی اہمیت دی کیونکہ وقت شعر کا تھا نا. بالکل. تلوار کا کام ختم ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا اب یہ نہیں لڑیں گے ہمارے ساتھ. صحیح. اب کام کس کا ہے؟ شاعری. یعنی کہ جب ہم تلوار سے نہیں لڑ سکتے تو یہ شاعر کا کام ہے کہ وہ کس طرح کام کرے گا. اور اگلا سوال مجھے پتا ہے آپ نے یہ کہنا ہے منقبت کی طرف کیسے آئے. تو یہ ایسے آیا. تو جب مجھے ہمیں بھی پتا ہے نا کہ کہاں، مطلب شاعر ہوں نا، تو شاعر کو پتا ہے کہ کب آنا ہے. شعر پہ کام کر لیا، غزل کہہ لی. اب ہمیں پتا ہے تلوار تو ہم اٹھا نہیں سکتے کیوں ہم اس ریاست میں نہیں ہیں. بالکل. نہ ہم ان حالات کے اندر ہیں. تو ہمیں اللہ نے قلم دیا ہے. اب وہ جو کام کہ لڑائی تو نہیں ہوگی، تو حضور نے کیا فرمایا ہے؟ اب شاعری ہو، شاعری کے ذریعے آؤ. تو یہ دیکھیں ایک اتنا بڑا جمود ہے ہمارے تمام اسلامی تاریخ کے اندر. تو میں نے بھی یہی سوچا، میں کہا یار اب اس طرف آنا چاہیے. زبردست.